میں بڑی تکلیف سے یہ بات کہہ رہا ہوں، علماء کرام بھی اپنے فرقوں کے جھگڑے میں، اپنے دنیا کے مفادات کے چکروں میں، اپنی شہرتوں کے چکروں میں، اپنے جو ہے نا وہ اور میل کچیل کے چکروں میں وہ پڑے ہوئے ہیں۔ پروردگار کا سب سے بڑا احسان ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ اسلام جو ہے وہ طاقت کے تلوار کے زور سے نہیں پھیلا، اور پھر یہ بھی سنتے ہیں کہ دین میں، اسلام میں سختی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، یہ آیتیں بھی ہیں۔ تو ایک طرف یہ ہے سب کچھ، دوسری طرف آپ بتا رہے ہیں کہ 82 کے قریب 80 سے زیادہ غزوات اور مہمات، کیا ان دونوں چیزوں کا آپس میں تضاد نہیں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت حکمت عملی کے ساتھ جنگیں لڑی ہیں، جس میں مسلمانوں کا بھی کم از کم نقصان ہو اور کافروں کا بھی جانی نقصان کم از کم ہو۔ دنیا میں کوئی ایسی مثال بھلا ملتی ہے کہ اتنی تھوڑی جانیں گئی ہوں اور اتنا بڑا انقلاب آ گیا ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نہت کے پلیٹ فارم سے سیرت النبی سیریز کے ساتھ آپ کا ہوسٹ حافظ عرفان شفیق حاضر خدمت ہے، اور آج کا پروگرام ایک اہم ترین عنوان پہ مشتمل ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک بہت تابناک اور شاندار پہلو، آپ کے غزوات، آپ کے سریات، آپ کا جہاد، رسول اللہ علیہ والسلام کی زندگی بحیثیت سپہ سالار۔ اور آج کے ہمارے معزز مہمان فضیلت الشیخ مفتی عبد الرحمن عابد حفظہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہیں۔ مفتی صاحب، آپ کے تشریف لانے کا بہت شکریہ۔ بارک جزاک فیک۔ اللہ عرفان بھائی، شکریہ آپ کا، آپ بارک نے اللہ موقع فیک۔ دیا۔ شیخ صاحب، رسول اللہ علیہ والسلام بحیثیت سپہ سالار، بحیثیت مجاہد، تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کتنے غزوات لڑے، کتنے جنگیں لڑیں، اور کتنے قافلے بھیجے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ مکہ مکرمہ میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف دعوت دینے اور اسلام کے احکامات پر عمل کرنے کا حکم تھا۔ اگر کوئی ظلم زیادتی کرتا تھا تو اس کے خلاف ہاتھ اٹھانے سے روکنے کا حکم تھا، اور صبر کا حکم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے مکہ مکرمہ کی 13 سالہ زندگی میں ہر طرح کا ظلم برداشت کیا اور صبر کیا، کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ آخر ہجرت کرنا پڑ گئی۔ ہجرت کے بعد جب مدینہ آئے نا، تو مشرکین مکہ نے سب کچھ چھین لیا تھا۔ پہلے بھی امن سے جینے نہیں دیا تھا، اللہ کے دین پر عمل نہیں کرنے دیتے تھے آزادی سے۔ یہاں ہجرت کے بعد بھی پیچھا نہیں چھوڑا۔ جب سب کچھ چھین کر بھی ظالم قدم بڑھاتے ہی چلے گئے، بڑھتے ہی چلے گئے، تو اللہ نے پھر قرآن مجید میں یہ آیت نازل فرمائی سب سے پہلے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ تو اس میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ظالم کے ظلم کو روکنے کے لیے ہاتھ اٹھانے کا حکم، بلکہ اجازت دے دی گئی۔ تو اس وقت سے لے کر، اس آیت کے نزول سے لے کر، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری مدنی زندگی، آپ 9.5 سال کہہ لیں یا 9 سال کہہ لیں، وہ ساری کی ساری جہاد و قتال کے میدانوں کے اندر ہی گزری ہے، خطرات انگیز کرتے ہوئے گزری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ صحیح۔ اور اس زندگی میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی 80 سے زیادہ 82 کے قریب غزوات، جنگیں لڑی ہیں۔ اچھا۔ جن میں سے 27 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے نفس نفیس شریک ہوئے ہیں، اور باقی جو 27 کے علاوہ ہیں ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک نہیں ہوئے، آپ نے سرایا کو اور دستوں کو روانہ کیا ہے۔ تو یہ کل مہمات جو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی میں آپ کی زیر قیادت، زیر امارت، زیر سیادت ہوئی ہیں، آپ کی سپہ سالاری میں، وہ 82 کے قریب ہیں، 80 سے زیادہ ہیں وہ ان کی تعداد۔ صحیح۔ شیخ صاحب، دوسرا یہ بتائیے کہ ایک طرف رسول اللہ علیہ والسلام کے اوصاف میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے، ہم یہ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ آپ رؤوف تھے، آپ رحیم تھے، اور پھر یہ بھی ہم سنتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ طاقت کے تلوار کے زور سے نہیں پھیلا، اور پھر یہ بھی سنتے ہیں کہ دین میں، اسلام میں سختی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، یہ آیتیں بھی ہیں۔ تو ایک طرف یہ ہے سب کچھ،
دوسری طرف آپ بتا رہے ہیں کہ 82 کے قریب 80 سے زیادہ غزوات اور مہمات، کیا ان دونوں چیزوں کا آپس میں تضاد نہیں؟ بہت عمدہ سوال کیا ہے آپ نے. یہ ہمارے ناظرین کے لیے بڑا مفید رہے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. بالکل. صرف ایمان والوں کے نہیں، جہانوں کے لیے، پوری انسانیت کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں. صرف انسانیت کے لیے نہیں، ہر جاندار کے لیے اللہ نے رحمت بنایا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ رحمت تھے، نرمی کرنے والے تھے، اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے. شدت پسندی، سختی، اس کا تصور بھی نہیں تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. باقی جہاں تک جہاد اور قتال کا تعلق ہے نا، تو یہ اللہ کی زمین پر بسنے والے انسانوں کے لیے پروردگار کا سب سے بڑا احسان ہے جہاد فی سبیل اللہ. صحیح. یہ نہ شدت پسندی ہے، نہ تخریب کاری ہے، نہ قتل و غارت ہے، نہ انتہا پسندی ہے، نہ اس میں کسی سے زبردستی اس کے باپ دادے کا دین چھڑانے کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے. اچھا. جہاد فی سبیل اللہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 82 جنگوں میں کیا ہے، وہ نہ تو کافروں کے لہو کے پیاسے تھے، نہ ان کے مال کے بھوکے تھے، نہ آپ کو کوئی حکومت اور سرداری کی طلب تھی، نہ کوئی مال غنیمت اور کوئی زمینوں اور جائیدادوں کا کوئی خواہش تھی. دنیا کا کوئی کسی قسم کا ذاتی مفاد تھا ہی نہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کے ساتھیوں کے مد نظر. آپ کا جہاد صرف اور صرف ایک اپنے دفاع کے لیے تھا، مسلمانوں کے اور اپنے دفاع کے لیے، ڈیفینس کے لیے. اور دوسرا جہاد تھا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مظلوموں کی مدد کے لیے، ظلم کے خاتمے کے لیے، اللہ کی زمین پر بسنے والوں کے لیے امن اور سلامتی کی زندگی فراہم کرنے کے لیے. میں نے جو بات کی ہے نا کہ یہ امن و سلامتی کی زندگی فراہم کرنے کے لیے تھا، یہ صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہے، پوری انسانیت، چاہے وہ کافر ہیں، چاہے مسلم ہیں، چاہے وہ کسی کا کفر کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں. یہ جہاد فی سبیل اللہ تو سب کے لیے پروردگار کی بہت بڑی رحمت ہے. اس میں کافروں کا مال بھی محفوظ ہوتا ہے، ان کی جان بھی محفوظ ہوتی ہے، ان کے گھر بار بھی محفوظ ہوتے ہیں، ان کے کاروبار بھی محفوظ ہوتے ہیں. میں کافروں کی بات کر رہا ہوں، صرف مسلمانوں کی نہیں. ان کا دین بھی محفوظ ہوتا ہے، ان کے عبادت خانے بھی محفوظ ہوتے ہیں، سب کچھ اس میں محفوظ ہوتا ہے جہاد میں. اصل میں جو سوال لوگوں کے ذہنوں میں ہے نا، وہ یہ ہے کہ شاید جہاد تو انتہا پسندی ہے، یہاں تو قتل و غارت ہوتی ہے، خون خرابہ ہوتا ہے، تخریب کاری ہوتی ہے. جہاد کا ان چیزوں سے تعلق ہی نہیں ہے. جہاد فی سبیل اللہ یہ دنیا میں صرف ظلم کو روکنے کے لیے، ظالم کو سمجھانے کے لیے کہ رک جائے ظلم سے. اگر وہ رک جائے گا نا ظالم ظلم سے، شرافت سے، کوئی ہندو ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے، رہے اپنے دین پر، اسلام ان کو زبردستی مسلمان بنانے کا قائل ہی نہیں ہے. اسلام کو کوئی غرض نہیں ہے ان کے کافر رہنے سے. وہ جائیں گے اپنی عاقبت برباد کریں گے. اسلام دعوت دیتا ہے قبول کر لیں ٹھیک ہے، نہیں تو جائیں باڑ میں. وہ اللہ محتاج نہیں ہے ان کے اسلام لانے کا، ان کے مسلمان ہونے کا. نہ اسلام کو ان کے مسلمان ہونے کا کوئی فائدہ ہوگا. ان کو اپنے لیے یہ ان کے لیے تھا فائدہ. اللہ ان کا فائدہ چاہتا تھا، ان کو جہنم سے بچانا چاہتا تھا. تو کافر جو ظلم سے باز نہیں آتا، نہیں رکتا، شرافت سے کہنے کے باوجود وہ ہٹتا نہیں ہے، اسلام دشمنی اور انسانیت کی دشمنی پر کمر بستہ ہے. ٹھیک. دنیا میں فساد، فتنہ، قتل و غارت اور اپنی خدائی کو قائم کرنے کے لیے وہ ہر ظلم کو روا رکھے ہوئے ہے. تو اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے لڑنا یہ جہاد ہے. اس کو روکنے کے لیے لڑنے کا نام جہاد ہے. جہاد یہ بھی نہیں کہتا کہ اس کو مار دو. اچھا. اس کو بھی نہیں مارنا چاہتا اسلام، اس کو بھی مارنا پسند نہیں کرتا، اس کو روکنا چاہتا ہے. اگر رک جائے گا تو اس کا سارا کچھ محفوظ ہو جائے گا. نہیں رکے گا تو پھر اس کو روکنے کے لیے لڑنا ہماری مجبوری ہے. اس میں وہ مارا جائے تو یہ مجبوراً مارا گیا ہے. یہ کوئی شوق نہیں ہے اسلام کا، نہ مسلمانوں کا شوق ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی شوق تھا. آپ نے کیوں مارنا تھا ان کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قتل کرنا ہی نہیں چاہتے تھے. تو جو قتل ہوئے ہیں کافر، وہ اپنی ہٹ درمی اور ضد کی بنا پر ہوئے ہیں. صحیح. اچھا، یہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو کل غزوات ہیں اور سریات ہیں، ان میں جو مسلمان شہید ہوئے آپ کے صحابہ،
یا جو دوسری طرف کفار مارے گئے، ان کی کل تعداد کتنی بنتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امن کے سب سے بڑے دنیا میں لمبردار ہیں، اور آپ کا دین اسلام ہے ہی امن اور سلامتی کا دین عرفان بھائی، بالکل سراسر امن اور سلامتی ہے، ساری دنیا کی انسانیت کے لیے امن اور سلامتی ہے، تو یہ امن اور سلامتی کا دین ہے۔ تو امن اور سلامتی کے دین میں قتل و غارت تو نہیں ہے، وہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ مجبوراً کچھ مر گئے ہیں جو باز نہیں آتے تھے اپنی خباثت سے، اور یہ ایک فطری چیز ہے، فطرت ہے۔ آپ تھوڑا سا غور کریں گے تو انسان بیمار ہوتا ہے نا، بسا اوقات اس کے جسم میں کوئی خوفناک قسم کے جو ہے نا وہ پھوڑے نکل آتے ہیں، تو جب تک اس کا آپریشن نہ کرو وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ بالکل، اب آپریشن کرنا کیا یہ ظلم ہے انسان پر؟ جب ضروری ہو جائے تو یہ زیادتی ہے، یہ تو رحمت ہے اس کے لیے، اس کو ایک بڑی نقصان سے بچانے کی کوشش ہے۔ یہ جو ہماری عدالتیں ہیں، عدالتیں کام کرتی ہیں ہمارے معاشرے میں، تو یہ بسا اوقات لوگوں کو سزائیں دیتی ہیں، مالی سزائیں دیتی ہیں، جسمانی سزائیں دیتی ہیں، اور قتل کی سزا بھی دے دیتی ہیں، پھانسی لٹکا دیتے، پھانسیاں ہوتی ہیں۔ یہ کیوں کرتے ہیں وہ؟ کیا یہ دہشت گرد ہیں، انتہا پسند ہیں؟ کیا یہ انسانیت کے دشمن سمجھے جائیں گے اس وجہ سے؟ بھئی وہ ایک خرابی ہے جو پیار سے، اخلاق سے، محبت سے، شرافت سے ختم نہیں ہوتی، تو اس کو زبردستی مجبوراً پھر اس کو ختم کرنا پڑتا ہے۔ تو جہاد فی سبیل اللہ کی بھی یہی حیثیت ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو افراد بتانے لگے تھے آپ، کتنے افراد ہیں؟ بتانے لگا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ مقصد جانوں کو تلف کرنا نہیں تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت حکمت عملی کے ساتھ جنگیں لڑی ہیں، جس میں مسلمانوں کا بھی کم از کم نقصان ہو اور کافروں کا بھی جانی نقصان کم از کم ہو۔ اچھا، دونوں چیزیں مد نظر تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 80 سے زیادہ جنگی مہمات میں آپ کی زندگی میں جو ہوئی ہیں، جو جانیں تلف ہوئی ہیں کفار کی، وہ تقریباً 800 اور 1000 کے درمیان ہیں صرف۔ اچھا، اور ان میں سے بھی 700 کے قریب وہ لوگ ہیں جنہوں نے مدینہ طیبہ میں مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کر کے عین جنگ کی حالت میں معاہدہ توڑ کر مسلمانوں کی کمر میں خنجر گھونپ دیا تھا، وہ غدار، بنو قریظہ کے غدار۔ تو ان کے لیے حکم تھا اللہ کا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے جب فیصلہ کیا نا کہ ان کے مردوں کو جو لڑاکے ہیں سب کو قتل کر دیا جائے، ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے، ان کا مالک غنیمت بنا لیا جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لَقَدْ حَكَمْتَ بِحُكْمِ اللَّهِ فَوْقَ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ، سعد تو نے وہ فیصلہ کیا ہے جو 7 آسمانوں پر اللہ رب العالمین کا فیصلہ تھا۔ صحیح۔ تو یہ تو اللہ کا اچھا، فیصلہ۔ بڑی تعداد ایک وہ تھی جو بنو قریظہ کے وقت، بنو قریظہ، اور بقیہ جو بچتے ہیں، باقی جو بچتے ہیں وہ ساری جنگوں میں وہ ٹوٹل اتنے تلف ہوئے، 80-82 غزوات سریات میں ٹوٹل یہ لوگ ہیں۔ یہ تعداد ہے کافروں کی۔ بالکل۔ اور مسلمان جن کو اللہ نے شہادت کے رتبے پر سرفراز کی ہے، یہ تو اللہ کا شہادت بھی انعام ہے مسلمان کے لیے، اس سے بڑا تو دنیا میں اعزاز ہی کوئی نہیں ہے۔ خود رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہی خواہش رکھتے تھے، لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ۔ اللہ مجھے زندگی دیتا رہے، میں اللہ کی راہ میں شہید ہوتا رہوں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے جو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو عطا کیا۔ کفار کے ہاتھوں وہ الہ کلمت اللہ کے لیے لڑتے ہوئے جامع شہادت نوش کر گئے۔ اللہ ہم سب کو بھی اپنے دین کی سربلندی کے لیے ایک مقبول شہادت کی موت دے دے، تو اللہ کے لیے کون سا مشکل ہے۔ بالکل ایسے۔ تو ان کی تعداد 250 سے 300 کے درمیان ہے صرف، پوری 82 جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مارکوں کے دوران۔ ایک طرف 1100-1200 لوگوں کا دنیا سے جانا، مسلمان کافر سب ملا کے، اور دوسری طرف اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا 13 سالہ زندگی میں یا 11 سالہ زندگی میں جو انقلاب ہے جو آپ نے بپا کیا، وہ بہت بڑی چیز نہیں؟ مطلب دنیا میں کوئی ایسی مثال بھلا ملتی ہے کہ اتنی تھوڑی جانیں گئی ہوں اور اتنا بڑا انقلاب آ گیا ہو؟ دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ہے، دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ یہ جو دنیا میں حقوق انسان کے اور امن کے اور سلامتی کے دعوے دار اور ٹھیکے دار بنے ہوئے ہیں نا، ان کے آپ حالات دیکھ لیں، یہ کس طرح انسانیت کا قتل عام کرتے ہیں یہ امن اور انسانیت کے حقوق کے لمبردار۔ یہ امریکہ ہے، اسرائیل ہے، ساری دنیا کے کافر یہ
UN کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب کے سب کہتے ہیں ہم تو دنیا میں امن اور سلامتی کے علم اور غزہ میں کیا کر ان دیا کی ایک ایک جنگ میں اس سے زیادہ لوگ مارے جاتے ہیں ان کے ہاتھوں. امریکہ نے کیا کیا تھا وہ جاپان پہ ناگاساکی اور ہیروشیما میں کتنے لوگ قتل ہوئے. اچھا یہ جو 2 جنگیں عظیم بڑی ہوئی ہیں دنیا میں کافروں کی آپس میں ہوئی ہیں نا, تو کتنی بڑی تعداد لوگوں کی تلف ہوئی ہے ان میں. کوئی میرا خیال 1.5 کروڑ ایک جنگ کے اندر 1.5 کروڑ سے زیادہ لوگ تلف ہوئے, اور دوسری طرف نتیجہ کچھ بھی نہیں. نتیجہ وہی بدماشی, وہی ظلم. جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں کا نتیجہ ساری دنیا میں امن اور سلامتی, حتیٰ کہ کافر بھی امن اور سلامتی سے جینے لگے. ان کے مال محفوظ ہو گئے, ان کے عبادت خانے محفوظ ہو گئے, ان کے بچے عورتیں محفوظ ہو گئیں, ان کے کاروبار محفوظ ہو گئے. اچھا شیخ صاحب, رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک طرف 82 غزوات, تو کیا یہ جملہ اکثر جو کہا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا, تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا, ایک طرف رسول اللہ کے 82 غزوات, تو اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ محترم عرفان شفیق بھائی, یہ اللہ کے دشمنوں کا بہت زہریلا پراپیگنڈا ہے دنیا میں کہ اسلام دنیا میں تلوار کے زور پہ پھیلایا گیا ہے اور یہ تلوار کے زور پہ پھیلا ہے, جبکہ یہ بات 100% غلط ہے. صحیح. اب تھوڑا سا غور کرنا, میں تفصیل میں نہیں جاتا. جنگ بدر میں 70 مشرکین مکہ گرفتار ہوئے تھے, اور یہ عام لوگ نہیں تھے, یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے 13 سال مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے, کوئی شک نہیں, اور مسلمانوں کی املاک پر قبضے کیے ہوئے تھے, اور جنہوں نے اسلام کو وہاں پر پھلنے پھولنے نہیں دیا. 13 سال تک انہوں نے ظلم و جبر کی انتہا کی رکھی تھی, اور اب یہ اسلام کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے مکے سے نکل کر مدینہ پہنچ گئے تھے. بالکل. تو اللہ رب العالمین نے نصرت کی, 70 ان میں سے مارے گئے اور 70 گرفتار ہو گئے. تو اب یہ جو 70 گرفتار قیدی تھے, ان کے جرائم کی بڑی لمبی فہرست ہے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ان سے ان کے ظلموں کا گن کر ایک ایک ظلم کا بدلہ لے سکتے تھے. کسی ظلم کا بدلہ نہیں لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے. اگر آپ چاہتے تو ان کو جبری تلوار کے زور پہ کلمہ بالکل پڑھا سکتے تھے. آپ کہتے پڑھو کلمہ ورنہ آئی تلوار, اڑا دیں گے تمہارا سر. کوئی رکاوٹ تھی یہ کہنے میں؟ بالکل. وہ قید میں تھے, آپ کے پکڑے ہوئے تھے, آپ گردن اڑا بھی سکتے تھے, لیکن کسی ایک کو بھی نہ اس کے کسی ظلم کا بدلہ لیا, نہ اسے زبردستی کلمہ پڑھایا. اگر تلوار, اس وقت تو مسلمان تھے بھی کمزور عرفان بھائی, بالکل بہت کمزور تھے, تو اس وقت تو ضرورت بھی تھی کہ ان کو مسلمان کیا جاتا, تعداد بڑھائی جاتی مسلمانوں کی. اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان کے باپ دادے کا دین نہیں چھڑایا, ان کو ان کے دین پر ہی چھوڑ دیا. تھوڑا سا رسمی سا فدیہ لیے, وہ رسمی سا فدیہ لے کر ان کو ان کے دین پر چھوڑ دیے. پھر جنگ حنین میں 6000 قیدی گرفتار ہوئے تھے بنو حوازن کے, 6000. ایک بندے کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردستی کلمہ نہیں پڑھایا. سبحان اللہ. حالانکہ ان کی وجہ سے شدید نقصان ہو چکا تھا. سارا 12 کے 12,000 مسلمان میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ گئے تھے, اور آپ یہ اپنی سواری سے اتر کر کہہ رہے تھے انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. تو ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی چھوڑ دیا, کسی کو کلمہ نہیں پڑھایا. اور صحابہ نے ان کے اموال جو غنیمت کے طور پر آئے تھے, بے شمار اموال تھے, سارے کے سارے واپس کر دیے. نہ وہ مال و دولت کے لیے لڑتے تھے, نہ وہ خون خرابے کے لیے لڑتے تھے, نہ وہ کسی کو جبرن اس کے باپ دادے کا دین چھڑانے کے لیے لڑتے تھے, نہ جبرن کلمہ پڑھانے کے لیے لڑتے تھے. اسلام تو کسی کو جبری طور پر اسلام میں داخل کرنے کی اجازت ہی نہیں دیتا مسلمانوں کو. قرآن میں اللہ نے کہا بھی, آپ نے آیت پڑھی تھی, لا اکراہ فی الدین, دین میں جبری زبردستی ہے ہی نہیں ہے. اسلام جو پھیلا ہے نا دنیا میں, وہ پھیلا ہے اپنی خوبیوں کی بنا پر, اپنی صداقت کی بنیاد پر, اپنے حسن اخلاق کی بنا پر, اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ حسن اخلاق اور کردار کی بنا پر, آپ کے ساتھیوں کے اعلیٰ کردار, اعلیٰ اخلاق کی بنیاد پر اسلام پھیلا ہے دنیا میں. اللہ رب العالمین نے
اس اسلام کے اندر خوبیاں ہی اتنی رکھی ہوئی ہیں، اتنی خوبیاں رکھی ہوئی ہیں کہ اس کو پھیلانے کے لیے تلوار کی ضرورت ہے ہی نہیں، یہ خود بخود پھیلتا ہے. صحیح. تو تلوار تو صرف شر کو ختم کرنے کے لیے، ظلم کو روکنے کے لیے، یہ اپنا دفاع کرنے کے لیے رکھی گئی ہے، باقی یہ اسلام کو پھیلانے کے لیے تھی نہیں. بالکل ایسا ہی. اچھا، اسلام کے علاوہ جو دیگر مذاہب ہیں ان میں جنگ اور جہاد، جنگ یا جہاد کا کیا تصور ہے؟ ایک تو نا ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں یہودیت عیسائیت سے متعلق، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یا ان کی آگے جو ذریت ہے ان کا بھی جہاد سے متعلق احکامات کا ذکر ملتا ہے. اس کے علاوہ جو وہ مذاہب جو آسمانی نہیں ہیں، مثلا ہندو مت ہے، کنفیوشزم ہے، بدھ مت ہے، وہ یہ اپنا امتیاز بتاتے ہیں کہ جی ہمارے مذہب میں تو ایک جانور کو مارنے کی بھی اجازت نہیں ہے. جی عرفان شفیق بھائی، یہ امتیاز نہیں ہے ان کا، یہ امتیاز ہے اسلام کا. اچھا. اسلام جس طرح میں نے پہلے کہا امن اور سلامتی کا دین ہے، تو اسلام کسی کو بلا وجہ مارنے کی اجازت دیتا ہی نہیں. آپ غور کریں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں ایک کافر عورت قتل ہوئی دیکھی، آپ نے صحابہ کو اکٹھا کر لیا، خطبہ دیا، آپ نے فرمایا ما کانت هذه لتقتل، اس کو قتل نہیں ہونا چاہیے تھا، کیوں قتل ہوئی ہے یہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا آج کے بعد کسی کافر کی عورت کو اور بچے کو قتل نہیں کرنا. صحیح. اچھا، پھر کافروں کی عورت اور بچے کو نہیں کہا، جو کفار اپنے عبادت خانوں میں بیٹھ کر ان کے راہب، ان کے دینی جو ہے نا وہ لوگ وہ عبادت کر رہے ہیں اسلام کے مطابق نہیں، وہ اپنے باطل منسوخ شدہ دینوں اور طریقوں کے مطابق خود بنائے ہوئے طریقوں پر عبادت کر رہے ہیں، ان کو بھی نہیں قتل کرنا، ان کو بھی کچھ نہیں کہنا، آپ ان پر حاوی بھی ہو جائے تو کچھ نہیں کہنا ان کو. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عبادت خانے گرانے سے، ان کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے توڑنے سے، یہ آپ کے اصول جنگ ہیں، یہ اصول جنگ میں بھی آتا ہے، یہ منع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور پھر اللہ اکبر، کوئی کافر مجبوراً قتل ہو گیا مسلمان کے ہاتھوں سے، نہیں باز آتا تھا تو قتل ہو گیا، وہ اس کی لاش کی بے حرمتی کرنے سے بھی منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. سبحان اللہ. کہا اس کا مسئلہ نہیں کرنا. اب ایک کافر ہے، اسلام دشمن تھا، لڑتا رہا ہے، وہ اپنی جو ہے نا وہ ہٹ دھرمی کی وجہ سے مارا گیا ہے، پھر بھی اس کا احترام، اسلام احترام کا حکم دیتا ہے. صحیح. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیت عیسائیت میں جہاد تھا. اچھا، یہ جہاں تک ہندوازم یا کنفیوشس یا یہ بدھ مت ہیں، ان میں یہ کہتے ہیں کہ ان کے دین میں لڑائی نہیں ہے، لیکن یہ صرف کہنے کی حد تک ہے. آپ دیکھیں نا، یہ تو کسی سے مخفی نہیں ہے ہمارے معاشرے میں. یہ بر صغیر پاک و ہند کی تقسیم کے وقت ہندوؤں نے اور سکھوں نے مسلمانوں کے ساتھ انڈیا میں کیا کیا؟ جانور مارنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن لاکھوں مسلمان قتل کر دینے کی اجازت ہے ان کو. ایسا ہی. اور برما میں جو کر رہے ہیں یہ بدھ مت ہیں، ان کو جانور قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کو جتنا مرضی قتل کر دیں، ان کا جتنا مرضی خون بہا دیں. یہ اب تک کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، گجرات میں یہ مودی کے دور میں کیا ہوا ہے، کتنے مسلمان قتل ہوئے ہیں. اور اب جب بھی ہندوستان کے اندر کوئی مسئلہ بنتا ہے، مسلمانوں کی بستیاں جلا دیتے ہیں، بلا وجہ بے گناہ مسلمانوں کا سر عام قتل عام کر دیتے ہیں. تو یہ کہنے کی حد تک ہے، زبان کی حد تک ہے، جھوٹ ہے. ویسے یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ یہ جو امن اور جنگ ہے نا، یہ تو جب سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اس وقت سے چلی آ رہی ہے. آدم کے ساتھ اللہ نے شیطان کو بھی بھیجا دنیا میں. بالکل. ہاں، شیطان وہ شر کی سب سے بڑی قوت ہے، اور آدم امن کی اور خیر کی جو ہے نا وہ دعوت دینے کے لیے آئے تھے. تو شیطانی قوتیں اور امن کی قوتیں یہ تو ہمیشہ ہر دور میں برسر پیکار رہی ہیں. اور یہ نہ بھی ہوں، ویسے بھی پوری دنیا میں آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ لوگ ہمیشہ اپنے مفادات کے لیے، اپنی سلطنت کو وسعت دینے کے لیے، اپنی حکومتوں کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنے اختیارات کو بڑھانے کے لیے وہ لڑتے رہیں. کافروں سے لڑتے رہیں، بالکل، مسلمانوں سے بھی لڑتے رہیں. یہ تو ہمیشہ سے چلا رہا ہے. اور ہر مذہب، چاہے وہ ہندو مت ہے، چاہے کنفیوشس ہے، چاہے بدھ مت ہے، چاہے سکھ ہیں، کوئی بھی ہیں،
وہ اپنے مفادات کے خاطر دوسروں کو برداشت نہیں کرتے. جہاں ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے مفاد پر زد پڑ رہی ہے, ہمارے مفاد پر چوٹ آ رہی ہے, ہمارے مفادات کا نقصان ہو رہا ہے, وہاں وہ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. مارتے ہیں, لڑتے ہیں, وہ سب لڑتے ہیں. تو یہ بات صرف کہنے کی حد تک ہے کہ یہ خوبی ان کی, یہ خوبی ان کی نہیں ہے, یہ خوبی اسلام کی ہے. اسلام نہیں چاہتا کسی کو مارنا, جانور کو بھی نہیں مارنا چاہتا بلا وجہ. اچھا, پھر یہ کہتے ہیں ہمیں ہمارے مذہب میں جانور کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے, اور گوشت یہ کھاتے ہیں جانوروں کا. یہ بدھ مت والے بھی کھاتے ہیں, گوشت کھانا ان کے لیے حلال ہے. اور یہ جو ہیں ہندو مت والے بھی اب یہ گوشت کھا رہے ہیں. چکن تو صرف وہ گائے کا نہیں کھاتے, باقی سارے چکن بھی کھاتے ہیں, اور پرندوں کا گوشت بھی کھاتے ہیں, اور یہ باقی جانوروں کا گوشت بھی کھاتے ہیں. یہ گائے کے علاوہ, گائے کو وہ اپنی ماتا سمجھتے ہیں. بالکل. تو قتل تو وہ بھی کرتے ہیں. اور ہندوستان کے اندر اس وقت بہت بڑے بڑے یہ جانوروں کو ذبح کرنے کے جو ہے نا وہ سلاٹر ہاؤس بنے ہوئے ہیں. وہ وہاں ذبح کر کے قتل کر کے ان کو ساری دنیا میں گوشت بھیج کر وہ تجارتیں کر رہے ہیں, اور کہتے ہیں ہمیں ہمارے مذہب میں جانور کو قتل کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے, اور اسلام انسانوں کو قتل کرنے کا حکم دیتا ہے. انسان قتل کا حکم نہیں دیتا. اسلام ہر انسان کی جان کی حفاظت کا حکم دیتا ہے, اس کی عزت کی حفاظت کا حکم دیتا ہے, اس کی سلامتی کا حکم دیتا ہے. صرف اس خباثت کو, اس شر کو مٹانے کا حکم دیتا ہے جو شر متعدی ہے اور جس سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے دنیا میں. دنیا کا امن اور سلامتی جس سے خطرے میں ہے. بالکل ایسے ہی. اچھا شیخ صاحب, یہ بتائیں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو نمایاں اصول جنگ ہیں وہ کیا تھے, اور اس کی روشنی میں آپ اور دیگر جو دنیا میں جنگیں لڑنے والے لوگ تھے, بادشاہ تھے, ان کی جنگوں کا باہمی فرق کیا ہے؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول جنگوں میں بہت بڑے بڑے اصول یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غیر مسلح کافر کے خلاف لڑنے کی اجازت نہیں دیتے تھے. اچھا. کسی معاہد کافر کے خلاف لڑنے کی گنجائش نہیں دیتے تھے, بلکہ آپ نے سخت وعید فرمائی ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ. معاہد سے مراد جو ذمی کافر ہے, یعنی جو آپ کا ویزا لے کے رہ رہا ہے آپ کے جی مسلمان ملک میں مسلمان حکومت کی اجازت سے رہ رہے, اس کو ذمی کہتے ہیں, معاہد بھی کہتے ہیں اسے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی ایسے کافر کو قتل کرتا ہے وہ جنت کی ہوا بھی نہیں پائے گا. اور وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ 40 خَرِيفًا. جنت سے بندہ 40 سال کی مسافت پر دور ہونا, وہاں بھی جنت کی ہوا جاتی ہے. اور ایک کافر کو قتل کرنے سے جنت سے اتنا دفعہ دور ہو جاتا ہے اس کو جنت کی ہوا بھی نہیں ملتی جو ذمی ہے. تو یہ جو غیر حربی کافر ہیں, ذمی کافر ہیں, غیر مسلح ہیں, جن کے عمل سے, جن کے مال سے, جن کے کردار سے کسی طرح بھی اسلام اور مسلمانوں کو اور دنیا میں کسی جاندار کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا, اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتے. یہ پہلی بات. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر مجاہدین کو, جو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کے ساتھ تھے, انہیں خاص طور پر کہا عورتوں کو نہیں قتل کرنا, بچوں کو نہیں قتل کرنا. یہ بہت بڑا اصول تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. آج تو بم گرتے ہیں تو بچے, عورتیں سب سے پہلے نشانہ بنتے ہیں. آپ دیکھیں فلسطین میں یہودیوں نے امریکہ کی شے پر, جو دنیا کا سب سے بڑا امن کا علمبردار اور انسانیت کے حقوق کا ٹھیکیدار ہے, اس کی مرضی سے, اس کے اشاروں سے, اس کی چاہت پر, اس کے جو ہے نا کہنے پر کوئی ہزاروں بچے اور ہزاروں خواتین ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین پر بکھیر دیے گئے. اللہ اکبر. تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اصول تھا کہ کافروں کے بچوں کو اور عورتوں کو قتل نہیں کرنا, ان کے راہبوں کو قتل نہیں کرنا, اور کسی کافر کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کو نہیں توڑنا جب تک ادھر سے نہ ٹوٹ جائے. آپ نے نہیں توڑنا, غداری نہیں کرنی کسی کے ساتھ, اور دھوکہ بھی نہیں دینا کافر کو میدان جنگ میں. اچھا. کسی کے ساتھ خیانت بھی نہیں کرنی. یہ سارے اصول امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگ کے تھے. اور اگر کوئی کافر قتل ہو جائے تو اس کا مسئلہ نہیں کرنا, اس کے آزاد لاش کی بے حرمتی نہیں, اس کی لاش کی بے حرمتی نہیں کرنی. یہ بھی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول تھا. اور بلا وجہ فصلیں نہیں اجاڑنی, پھلوں والے درخت نہیں کاٹنے, ان کو جلانا نہیں ہے. یہ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگی اصولوں میں سے ایک اصول تھا.
اور کافروں کو اسلام کی دعوت دینی ہے. اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو فبہا، نہ قبول کریں تو پھر وہ جزیہ دینے کے لیے تیار ہو جائیں، رہیں اپنے دین پر. اگر وہ جزیہ بھی نہیں دیتے اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف یا دنیا میں امن و سلامتی کے خلاف وہ کارروائیاں کرتے ہیں تو پھر جو ہے نا مجبوری طور پر مجبوراً ان سے لڑنا پڑتا ہے. ایسے یہاں ایک چیز وضاحت کریں، اصول جنگ کے تناظر میں جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے غزوات ہیں یا آپ کی جنگیں ہیں، اس میں کتنے لوگ قیدی بنے اور پھر قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ بدر میں جو لوگ 70 قیدی بنے تھے نا، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اسپیشل طور پر حکم دیا ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. ٹھیک. ان کے اوپر ظلم نہیں کرنا، ان میں سے کسی کی ڈانٹ ڈپٹ اختیار نہیں کرنی، کسی کو تان و تشنیع نہیں کرنی ان پر، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین معاشی طور پر بہت کمزور حالت تھی اس وقت مسلمانوں کی. ان کے پاس کئی دن کھانے کے لیے راشن کا لقمہ بھی نہیں ہوتا تھا، کھجوروں اور پانی پر اکثر گزارا چلتا تھا. اگر کہیں ان کو ان قیدیوں کی موجودگی میں کھانا میسر آ گیا نا، جو کی روٹی مل گئی یا گندم کی روٹی مل گئی، تو وہ خود کھانے کی بجائے ان مشرک قیدیوں کو کھلا دیتے تھے جن کے جرموں کی فہرستی بڑی لمبی تھی، جنہوں نے 13 سال مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے. یہ حسن سلوک قیدیوں کے ساتھ، یہ حسن سلوک ہے. کسی ایک، اور یہ بات مشرکین مکہ بھی مانتے تھے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کسی قیدی مرد کے ساتھ یا عورت کے ساتھ یا بچے کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں کریں گے. یہ ان کو بھی یقین تھا اس بات پر. صحیح. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 6000 قیدی پکڑے تھے جنگ حنین کے موقع پر، سب کے سب کو فری میں چھوڑ دیا، فری میں آزاد کر دیا. چھوٹا احسان ہے یہ. اللہ اکبر. حالانکہ انہوں نے تیر اندازی ایسی کی تھی کہ سارا مسلمانوں کا لشکر بکھر گیا تھا، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا انہیں، اور ان کو فری میں آزاد کر دیا، فری میں سب کے سب کو چھوڑ دیا. پھر اس کے علاوہ باقی جہاں قیدی مسلمانوں کے پاس آئے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک ہی کیا گیا ہے. ان بدر کے قیدیوں کو بھی رسمی سا فدیہ لے کر چھوڑ دیا سب کو، اور جن کے پاس فدیہ نہیں تھا نہ ان پر کوئی تشدد کیا، نہ کوئی ظلم کیا، نہ ان پر زیادتی کی، نہ ان کے ساتھ کوئی غیر انسانی فعل یا حرکت کی، بلکہ ان کو یہ کہہ دیا کہ تم 10 مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو اور تم آزاد ہو. لو، یہ کام کروا کے ان کو آزاد کر دیا جن کے پاس فدیہ نہیں تھا. بالکل ٹھیک. ایسی قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کی مثال دنیا میں کوئی نہیں پیش کر سکتا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ اختیار کی. بالکل ٹھیک. شیخ صاحب، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے غزوات میں جہاں اللہ رب العالمین نے آپ کو فتح یاب فرمایا، تو فتح یاب ہونے کے اور فتح کے جو ظاہری اسباب تھے وہ کیا تھے، اور جہاں کہیں کوئی مشکل آئی ہے تو اس مشکل کی وجوہات کیا تھی؟ عرفان شفیق بھائی، جو فتوحات کے اسباب ہیں نا، سب سے پہلے تو ہے ایمان. بالکل. پھر ہے اللہ پر توکل، بھروسہ اور اللہ پر اعتماد. پھر ہے اللہ کے سامنے عاجزی، انکساری، اور اللہ رب العالمین سے گڑ گڑانا اور دعائیں کرنا. اور پھر اس کے بعد ہے اللہ کے دین کی نصرت اخلاص کے ساتھ. مفاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگوں سے نہ کوئی ذاتی مفاد تھا، نہ کوئی جماعتی مفاد تھا، نہ کوئی علاقائی مفاد تھا، نہ کوئی کسی قسم کا دنیاوی مفاد تھا ہی نہیں. مفاد صرف ایک تھا کہ اللہ کی زمین پر بسنے والے سارے انسان جہنم کی آگ سے بچ جائیں، امن اور سلامتی کی زندگی ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میسر آ جائے. اس مقصد کے لیے آپ لڑ رہے تھے. یہ بھی اللہ کی نصرت کے اترنے کا، مدد کے آنے کا بہت بڑا سبب تھا. جو بندہ مخلص ہو کر اللہ کے رب کے لیے کام کرے گا، اللہ اس کو کبھی ناکام اور نامراد نہیں ہونے دیتا. پھر نظم و ضبط جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا، تربیت جو کی تھی صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی، وہ نظم و ضبط، وہ تربیت، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبردست کمال حکمت عملی میدان جنگ میں. صحیح. تو ان ساری چیزیں، یہ سارے اسباب تھے. اور پھر لوگوں کا ڈٹ جانا، ثابت قدم ہو جانا، قربانی دینا. پرواہ نہیں تھی ان کو کہ ہمارے سامنے کتنی بڑی قوت ہے اور ہمارے سے کتنی زیادہ ان کے پاس وسائل ہیں، اور ہم ان کے مقابلے میں کیا ہیں. کسی چیز کی خاطر یقین ہوتا تھا کہ یہاں جان چلی جائے گی، بس جان چلی جاتی ہے تو چلی جائے. اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کا حکم ہے، ہمارے مالک کا حکم ہے، ہم نے یہ کرنا ہی کرنا ہے. تو یہ جب یہ عزم انسان کر لیتا ہے تو پھر اللہ کی مدد تو آتی. بالکل ایسے ہی.
تو یہ آج بھی اگر مسلمان اچھا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت کی تھی صحابہ کی، ان سے نافرمانیاں چھڑا دیں، گناہ چھڑا دیے، عصبیتیں ختم کر دیں، وہ جاہلیت کا سارا جو ہے نا گند وہ مٹا دیا، ان کی صحیح جب تربیت ہو گئی تو اللہ کی نصرت آ گئی، ان پر مدد آ گئی۔ جہاں شکست ہوئی یا مشکل آئی، ہاں، اس کے جہاں شکست ہوئی ہے، عارضی طور پر شکست ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، وہ ایک تو جنگ احد میں ہوئی تھی، جب تیر اندازوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کی اور اپنے امیر کے حکم کی بھی مخالفت کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں روکا تھا، امیر صاحب نے بھی انہیں روکا، لیکن وہ نہیں رکے، تو نتیجے میں اللہ رب العالمین نے یہ کائی پلٹ دی۔ میدان جنگ کی جو فتح شدہ تھا وہ ایک لمحے کے لیے شکست میں تبدیل ہو گیا، لیکن کافر پھر بھی اس فتح کے کوئی فوائد حاصل نہیں کر سکے، فوائد سارے پھر بھی چاہے ظاہری طور پہ مسلمانوں کی شہادتیں ہوئیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے شہادتیں دینی تھی اپنے مخلص بندوں کو، اور اللہ نے سبق سکھانا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کہ تم نے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی میدان جنگ میں بھی نافرمانی اور مخالفت نہیں کرنی، اور ساری زندگی جو قوم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں لگی رہے گی، اطاعت پر اس کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا، اڑنا بچھونا ہوگا، اللہ رب العالمین کی نصرت آئے گی۔ ہٹ جاؤ گے تو اللہ کی مدد ہٹ جائے گی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر اپنے اوپر فخر کرو گے نا، وہ ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، اب ہمارے سامنے دنیا کو کوئی طاقت نہیں ٹھہر سکتی، تو دیکھو وہ نتیجہ کیا نکلا جنگ حنین کے موقع پر۔ یہی کہہ دیا تھا چند لوگوں نے، لن نغلب اليوم من قلۃ، ہم تھوڑا ہونے کی وجہ سے آج دنیا میں مغلوب نہیں ہو سکتے، اب ہماری تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ وہ نتیجہ یہ نکلا بنو حوازن کے تیر اندازی سے سارے بھاگ گئے۔ بالکل ایسے ہی۔ اچھا شیخ صاحب، رسول اللہ علیہ السلام بحیثیت سپہ سالار جو اپنے سپاہی اور عام لڑنے والے جو مجاہد ہوتے تھے ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے؟ یہ بڑی اہم بات ہے کہ آپ علیہ السلام کی جو سٹیج ہے، جو پوزیشن ہے، اس میں آپ کا اپنے بالکل ایک عام سپاہی، عام لڑنے والے کے ساتھ کیا رویہ اور سلوک تھا، مال غنیمت کی صورت میں ہو یا کسی بھی اور صورت میں ہو؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ساتھیوں سے جو رویہ تھا، جو سلوک تھا، دنیا کی تاریخ ایسی مثالیں پیش نہیں کر سکتی، ایک مثال بھی نہیں پیش کر سکتی، ایسا مثالی اور ایسا کمال رویہ تھا۔ جو کام اللہ کے نبی کرتے تھے سب سے پہلے خود آگے ہوتے تھے، خود کر کے دکھاتے تھے، اللہ، پھر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ بھی کرتے تھے۔ یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ اللہ کے نبی نے کسی جگہ پر جان دینے کے لیے، مال دینے کے لیے، لوگوں کو آگے کر دیا، وقف عام دینے کے سپاہی لیے لوگوں کو آگے کر دیا، اور خود پیچھے جو ہے نا وہ عیش و عشرت کے ساتھ زندگی بسر کرتے رہے ہوں۔ ہر جگہ پر، ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں، ہر مصیبت میں، ہر تنگی میں، جہاں صحابہ کھڑے ہیں آگے، ان کے آگے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو عام سپاہی کا مرال پھر کس قدر؟ اس سے بتائیں آپ یہ سلوک، ایسا سلوک کوئی مثال پیش کر سکتا ہے؟ بالکل۔ پھر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غنیمتوں کے اموال میں سے سب کچھ ان کو اسی طرح دیتے تھے جس طرح وہ اپنے لیے رکھتے تھے۔ اچھا، جو بینیفٹس ہوتے تھے وہ بالکل نیچے تک جاتے تھے، نیچے تک، ایسا نہیں ہے کہ اوپر کے لوگوں کو اوپر والے اچھی چیزیں لے جائیں اور نیچے والے سارے محروم ہو جائیں، یا وہ جمع کر لیں اپنے لیے، اور سب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی اصول تھا، صحیح، سب کو ایک درجے پر رکھتے تھے۔ اگر کسی مسلمان نے کافر کو قتل کر لیا اور اس کا سامان بھی اتار لیا، اس کے جسم سے اسلحہ اتار لیا، اللہ کے نبی وہ اسی کو دے دیتے تھے، جتنا مرضی ہوتا۔ صحیح۔ سلب کہتے ہیں اس کو فارسی عربی زبان میں، تو یہ سلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کر دیا تھا، جو کسی کافر کا مال اتارے گا اس کے قتل ہونے کے بعد وہ اسی کا ہو جائے گا۔ اللہ۔ تو ایک مرتبہ ایک صحابی نے کسی کو قتل کر دیا، کسی کافر کو، تو سلب دوسرے نے اتار لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا نا، بھائی جس نے کسی کافر کو قتل کیا ہے اور اس کے پاس اس کے قتل کرنے کی دلیل ہے، اس کا سامان اسی کو مل جائے گا۔ صحیح۔ وہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اللہ کے نبی میں نے فلاں کو قتل کیا ہے، لیکن میرا سامان جو ہے نا وہ اس کا فلاں کے پاس ہے۔ اس نے کہا اللہ کے نبی قتل سے نے کیا، لیکن میں نے سامان نہیں دینا۔ تو ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ایک اللہ کا شیر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کرے، کافر کو مارے، اور اس کا سلب تجھے ملے، نہیں ہو سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے لے کر اسے دے دیا جس کا حق تھا۔ پھر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ساتھ نہایت اخلاق اور نرمی کے ساتھ پیش آتے تھے۔
کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں کسی کو ڈانٹا نہیں، کسی پر سختی نہیں کی، کسی کو جھڑکا تک نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ اللہ کے نبی کا اپنے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ کردار۔ شیخ صاحب، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جب فتح یاب ہوتے تھے، فاتح کی حیثیت سے جب آپ لوٹتے تھے، تو اس وقت آپ کا اپنوں کے ساتھ بیگانوں کے ساتھ کیا رویہ ہوتا تھا؟ اور پھر اگر کبھی کوئی مشکل آ گئی ہے تو اس وقت بھی اپنوں کے ساتھ یا بیگانوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے؟ دیکھیں، مکہ فتح ہوا، بہت بڑا اعزاز تھا، نعمت تھی اللہ کی۔ 8 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ مکہ میں داخل ہوئے، اور بغیر کسی لڑائی کے، جنگ کے، بغیر کسی خون خرابے کے اللہ نے پلیٹ میں رکھ کے اپنے نبی کو یہ عطا کر دیا۔ اب حق تو یہ تھا نا کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکالا تھا اور جو ظلم ڈھائے تھے، اب ان سب کو جو ہے نا وہ ختم کر دیا جاتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا انتم الطلقاء، تم سب آزاد ہو۔ بالکل، سب کو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ یہ سلوک تھا آپ کا اپنے دشمنوں اور غیروں کے ساتھ فتح یاب ہونے کے بعد، عام معافی کا اعلان کر دیا، سوائے چند ان کے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کہ مرتکب تھے، اور وہ آپ کی گستاخی سے کسی بھی شکل میں باز آنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جہاں ملے ان کو قتل کر دو۔ ان کے علاوہ سب کو ہی معافی مل گئی۔ اللہ، اور اپنوں کے ساتھ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک، اور اللہ کے ساتھ کردار آپ کا یہ تھا کہ آپ فتح مکہ کے بعد نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ فتح کا جشن اس طرح ہوتا ہے، یہ فتح کا جشن اس طرح ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ فتح کا جشن منانا ہے اور آپ بھنگڑا ڈالنا شروع کر دیں، آپ ڈھول کی تھاپ پر رقص کرنا شروع کر دیں، آپ جو ہے نا وہ تکبر اور فخر کے کلمات اور جملے بولنا شروع کر دیں۔ ایسا تو کوئی نہیں بولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نجات ملی تھی فرعون اور کو غرق کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، تو انہوں نے بھی ایسے ہی جشن منایا تھا، روزہ رکھا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے اور اللہ کا شکر ادا کیا ہے۔ اور جب آپ مکے میں فاتحانہ داخل ہو رہے تھے تو اس وقت بھی آپ کا سر جھکا ہوا تھا۔ اللہ، سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھکا ہوا تھا، کوئی تکبر نہیں تھا، کوئی فخر نہیں تھا کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا۔ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا بھائی، جو کچھ کیا اللہ نے کیا۔ شیخ صاحب، آخری سوال کی طرف چلیں گے۔ ہمارے پوری دنیا کے مسلمانوں کے جو حالات ہیں اس وقت، ہم قسم پرسی میں ہیں، مغلوب ہیں، اور زیادہ تر مسلمانوں کا ہی خون بہہ رہا ہے۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ ہم ان مسائل سے کیسے نکل سکتے ہیں؟ اور ایک بات اس میں مزید ایڈ کروں گا، یعنی جب ہم کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی جہاد کی زندگی اور آپ نے اس کے ذریعے سے امن قائم کیا، تو یہ اعتراض آتا ہے کہ ہماری تعداد بہت تھوڑی ہے، ہمارے پاس طاقت بہت تھوڑی ہے، ہم نے اگر یہ کیا ہمارے پاس تو تیل نہیں ہے، ہم نے اگر یہ کیا تو ہم دنیا کے نقشے سے مٹ جائیں گے، یہ کہا جاتا ہے۔ عرفان شفیق بھائی، یہ میرے دل کا سوال کیا آپ نے، بہت عمدہ سوال ہے، بہت زبردست پیغام ہے پوری امت کے لیے عموماً، مسلمان امت کے لیے عموماً، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حقیقی اخلاص کے ساتھ محبت کرنے والوں سے خصوصاً۔ مکہ مکرمہ میں پیغام یہ ہے، مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا تاج پہننے کے بعد دعوت دینا آپ نے شروع کر دی۔ بالکل۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مؤثر ترین دعوت دینے والا دائی نہ آسمان نے دیکھا نہ زمین نے دیکھا۔ ایسا ہی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ محنت کی کہ جیسی محنت قیامت تک کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اللہ کو قرآن میں کہنا پڑ گیا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اتنا کھپایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر آپ جیسے اخلاق، جیسا اخلاق کسی دائی کا قیامت تک نہیں ہو سکتا، جو اخلاق آپ نے دعوت میں پیش کیا، اخلاق بھی سب سے اعلیٰ، زبان بھی سب سے اعلیٰ، کردار بھی سب سے اعلیٰ، یہ سارا پیش کیا۔ قرآن کی تلاوت بھی کرتے تھے اور بیت اللہ کا طواف بھی کرتے تھے، عمرے بھی کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے۔ بالکل، یہ سارے کام جاری تھے، کلمہ بھی پڑھا جاتا تھا۔ پھر جب اللہ رب العالمین نے نماز فرض کر دی ہجرت سے 1 سال یا 1.5 سال پہلے، آپ نے 5 نمازیں بھی شروع کر دیں۔ ایسا ہی۔ پھر مکہ مکرمہ میں جو اللہ کی زمین پر سب سے افضل خطہ ہے، وہاں پر مسجد حرام موجود تھی، بیت اللہ موجود تھا، اور وہاں پر محمد الرسول اللہ کا محمدی مدرسہ بھی چل رہا تھا۔ سبحان اللہ۔
نہ آپ کی نمازوں جیسی اچھی کسی کی نماز، نہ آپ کی دعوت جیسی اچھی کسی کی دعوت، نہ آپ کے اخلاق جیسا اچھا کسی کا اخلاق، نہ آپ جیسی محنت کسی کے بس میں، اور نہ آپ جیسی تلاوت، نہ آپ جیسا کلمہ، سب کچھ نہ ویسی نماز اور ویسا مدرسہ اور ویسی مسجد کائنات میں کہیں نہیں۔ ان ساری چیزوں کے باوجود نہ مسلمانوں کو آزادی ملی، نہ عزت ملی، نہ کامیابی ملی، نہ خوشحالی ملی، الٹا مارا گیا۔ بلکہ مسلمانوں کے لیے جینا مشکل ہو گیا مکے میں۔ اللہ رب العالمین کو بھی ترس آیا، پروردگار نے ان کو مکہ چھوڑ کر نکل جانے کی اجازت دے دی۔ بالکل۔ تو جب گئے ہیں مکہ سے ہجرت کر کے تو ظلم بڑھتا ہی چلا گیا، پھر اللہ نے جہاد کرنے کا حکم دیا ہے۔ بالکل۔ جب جہاد کا حکم ملا ہے نا، تو جنگ بدر میں صرف 313 مسلمان تھے، اور ان کے پاس 70 اونٹ تھے اور صرف 2 گھوڑے تھے۔ اللہ، صرف 2 گھوڑے، اور چند لوگوں کے پاس تیر تھے، چند کے پاس تلواریں تھیں، باقی سارے خالیات تھے، نہ اسلحہ، نہ سواری، نہ کچھ، لیکن جو کچھ تھا وہ لے آئے، جو کچھ تھا وہ لے کر آ گئے۔ اللہ کا حکم بھی یہی تھا، فاتقوا اللہ مستطعتم۔ تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، وہ اپنی استطاعت کے مطابق انہوں نے تیاری کی اور آگے میدان میں اللہ رب العالمین نے ان کی مدد کر دی۔ اسلام پھر 13 سال وہ تھے محنت کے، اور یہ صرف 10 سال تھے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ کے قریب مجمع تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، جو حج کرنے کے لیے ہوئے تھے۔ جو پیچھے تھے وہ ان کے علاوہ تھے۔ بالکل۔ میرا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، پیغام یہ دینا چاہتا ہوں مسلمان امت کو، مدارس کے ذمہ داروں کو، مساجد کے ممبر و محراب کے وارثوں کو، نبی کے حقیقی وارثوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جب تک کلمے کے ساتھ، مسجد کے ساتھ، مدرسے کے ساتھ، تبلیغ کے ساتھ، نماز کے ساتھ، روزے کے ساتھ، زکوٰۃ کے ساتھ، حج کے ساتھ، عمرے کے ساتھ، جب تک باقی اسلام کے حکام کے ساتھ جہاد نہیں لگتا، اسلام غالب نہیں آتا۔ لوگوں کو خواہ وہ مکہ مکرمہ ہو، خواہ امام الانبیاء ہوں اور پیارے پیغمبر کے جلیل القدر صحابہ ہوں، اسلام غالب نہیں آتا ان ساری چیزوں کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ کو لگائے بغیر۔ بالکل۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکے میں صحابہ کی موجودگی میں اسلام غالب نہیں آیا بغیر جہاد کے، تو آج میں اور آپ کی مسجد سے، میرے اور آپ کے مدرسے سے غالب آ جائے گا؟ ہمارے مدرسے اور ہماری مسجدیں اور ہماری تبلیغیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری نمازیں، روزے، باقی اعمال اللہ کے نبی کے مقابلے میں ہیں کیا؟ بالکل کچھ بھی نہیں۔ چیز کیا ہے؟ ہم حیثیت کیا ہے ہماری؟ بالکل ایسے۔ وہم۔ اچھا، جب اسلام کو غالب آیا، آزادی بھی تب ملی، عزت بھی تب ملی، خوشحالی بھی تب ملی، کامیابی بھی تب ملی، اللہ نے خلافت بھی دے دی ساری دنیا کی، تب دی ہے جب اسلام غالب آیا۔ اسلام غالب نہیں ہوگا، اسی طرح مغلوب رہے گا، اور ہم مسجد اور مدرسے میں بیٹھ کر عزت کے خواب دیکھتے رہیں تو یہ جو ہے نا وہ خام خیالی ہے۔ عزت نہیں ملتی اسلام کو غالب کیے بغیر، کسی کو نہیں ملتی۔ اسلام لٹتا رہے، اور جو اسلام کا نام لینے والے ہوں وہ تماشائی بن کے تماشا دیکھتے رہیں، اور اللہ ان کو آزادیاں بھی دے، عزتیں بھی دے، کامیابیاں بھی دے، خوشحالیاں بھی دے۔ یہ نہیں ہو سکتا ایسے، یہ ناممکن اور محال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سر پھڑوانا پڑا، اپنے دانت مبارک توڑوانا پڑا، اپنا چہرہ زخمی کروانا پڑا، لہو لہان ہونا پڑا، بے ہوش ہو کر گرنا پڑا، خطرات انگیز کرنا پڑے ساری مدنی زندگی میں، پھر جا کر اللہ رب العالمین نے سب کچھ دیا، اور پھر جا کر جنت ملی ہے۔ بغیر اس کے نہ دنیا میں عزت ملتی ہے، نہ جنت ملتی۔ اللہ نے کہا قرآن میں، عرفان شفیق بھائی، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، کیا تم نے گمان کر لیا ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ ابھی تک تو رب نے جانا ہی نہیں ہے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اللہ کے دشمنوں سے لڑنے والے، جہاد کرنے والے کون ہیں، اور پھر جہاد کے راستے میں آنے والی مشکلات میں سیسا پلائی دیوار بن کر ثابت قدم رہ کر میدانوں میں ڈٹے رہنے والے کون ہیں؟ بالکل ایسے۔ اچھا شیخ صاحب، آخری سوال کرتے ہیں اور پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں۔ یہ جو آپ نے بتایا کہ حل جو ہے وہ جہاد ہے، جہاد کے ساتھ ہی عبادات محفوظ ہیں، جہاد کے ساتھ ہی امن ہے، جہاد کے ساتھ ہی ظلم کا خاتمہ ہے، جو حالات ہیں مسلمانوں کے، اور آپ نے بڑا کلیئرلی کہا کہ اس میں تعداد میٹر نہیں کرتی، طاقت میٹر نہیں کرتی۔ رسول اللہ کی سب جنگوں میں یہ توازن بڑا فرق تھا، یہ کوئی اس کا بنتا ہی نہیں ہے، جوڑ ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ ذمہ داری کن کی ہے؟ ایک عام مسجد کا مولوی
یا ایک عام مسلمان وہ کیا کرے؟ وہ کڑتا ہے جب حالات دیکھتا ہے، جب فلسطین کو دیکھتا ہے، کشمیر کو دیکھتا ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کو دیکھتا ہے، وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو یہ ذمہ داری اصلاً کن کی ہے اور ایک عام مسلمان کے ذمے کیا ہے؟ عرفان بھائی، سب سے پہلی ذمہ داری تو ہے مسلم حکام کی۔ قرآن میں اللہ نے کہا ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ یہ نہی عن المنکر میں سب سے پہلے جہاد ہے۔ نہی عن المنکر میں سب سے پہلے کیا ہے؟ جہاد۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، یہ جہاد ہے۔ تو یہ کام سب سے پہلے اسلامی مسلمان حکمرانوں کا، حکومتوں کا ہے۔ وہ اپنا یہ کردار ان کا زیرو ہے، صفر ہے، وہ نہیں ادا کر رہی۔ ہمیں اس بات کی بڑی تکلیف ہے مسلمان حکومتوں سے کہ وہ اپنا کردار نہ سمجھتی ہیں، نہ ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، اور نہ ان کا کوئی ایسا منصوبہ بندی ہے دنیا میں۔ یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے۔ اور دوسرا سب سے بڑا کردار ہے علماء کرام کا۔ علماء کرام بھی، میں بڑی تکلیف سے یہ بات کہہ رہا ہوں، وہ بھی اپنے فرقوں کے جھگڑے میں، اپنے دنیا کے مفادات کے چکروں میں، اپنی شہرتوں کے چکروں میں، اپنے جو ہے نا وہ اور میل کچیل کے چکروں میں وہ پڑے ہوئے ہیں۔ جو تھا نا دین کے ساتھ لگاؤ، خلوص اور دین کے مفاد کو دنیا کے ہر مفاد پر مقدم رکھنا، یہ ختم ہو گیا ہے، علماء سے بھی ختم ہو گیا۔ صحیح۔ اگر کوئی دعوت بھی دیتا ہے نا تو وہ اپنے مفاد کے لیے دے گا دعوت، اس کو دین سے کوئی غرض نہیں ہوگی، اس کے پیچھے اس کا مفاد چھپا ہوا ہوگا۔ یہ ایسا گند گھلا ہے پوری دنیا میں کہ ہم مفادات کے بندے بن کر رہ گئے ہیں۔ مفادات سے آگے ہمیں اسلام کا جو درد ہے، اسلام کا جو تقاضا ہے ہم سے، اور وہ اس کو ہم نے بالکل علماء جو ہیں وہ کلمہ حق کہیں گے حکام کے سامنے، ان کو بیدار کریں گے۔ جی، ان کو کہنا چاہیے علماء کو کلمہ حق۔ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، روایت بھی ہے اور حسن درجے کی روایت ہے، یہ قابل حجت ہے۔ تو اب تو یہ کام بھی ختم ہو گیا۔ جو کلمہ حق کہتا ہے اس پر مصیبتیں آ جاتی ہیں، اس پر آزمائشوں کے پہاڑ ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ غدار جو ہے نا اس کو غدار کا سرٹیفکیٹ دے دیا جاتا ہے کہ حق بات کیوں کہتا ہے، حق کیوں بولتا ہے۔ تو کوئی بھی معاشرہ اس وقت، کوئی بھی طبقہ جو ہے نا معاشرے کا، کوئی طبقہ بھی اسلام کے ساتھ مخلص ہو کر اسلام کے لیے کردار ادا کرتا ہوا نظر نہیں آتا۔ تو عام آدمی کیا کرے؟ عام آدمی بس اللہ سے دعا کر سکتا ہے اور اپنے 5 فٹ کی حد تک وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کی پابندی کرے، اور اللہ سے دعائیں کرے کہ یا اللہ جتنی جوگا میں ہوں وہ تو میں تیری اور تیرے نبی کی اطاعت میں زندگی بسر کر رہا ہوں، یا اللہ یہ مجھے بڑی تکلیف ہے اس کی، تو مجھے کوئی راستہ دے دے، میں اس مسلمانوں کی، مظلوموں کی مدد کر سکوں، میں ظلم کو ختم کرنے کے لیے کردار ادا کر سکوں۔ یار میرے بس میں تو نہیں ہے یا اللہ، میں تو کمزور ہوں، بے بس ہوں، تو طاقتیں دینے والا ہے، تو مجھے طاقت دے دے۔ دعا کر سکتا ہے یہ، یا جو اس کے پاس وسائل ہیں وہ وسائل اگر ان تک پہنچا سکتا ہے کسی طریقے سے وہ پہنچا دے۔ اب عام بندے کی تو یہی کر سکتا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ تو ناظرین، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ایک فاتح، ایک سپہ سالار، ایک مجاہد کی حیثیت سے آپ کی سیرت کیا تھی، اور آپ کی سیرت کے اس پہلو کو ذکر کرتے ہوئے بہت سارے اہم سوالات اور اہم نکات آج کے پروگرام کی وساطت سے آپ تک پہنچے ہیں۔ آپ آخر تک ساتھ رہے، سنتے رہے، آپ کا بہت شکریہ۔ مفتی صاحب تشریف لائے اور اس قدر اہم ترین معلومات، اس میں نصائح بھی تھیں، اور اس میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے سیرت کے بہت اہم پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا، انہوں نے ہم سب تک پہنچائے، ان کا شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔